السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ جن لوگوں نے برے کام کیے سو ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ امام حسین کی شہادت۔ واقعہ کربلا دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک سوچ یزید کی تھی طاقت ہی حق ہے، اور ایک سوچ امام حسین علیہ السلام کی تھی حق ہی طاقت ہے۔ کربلا میں 10 محرم کے بعد ابن زیاد کا حکم عمر بن سعد کو تھا کہ قافلے کو پابہ زنجیر کوفہ کے دربار میں حاصل کیا جائے۔ کوفہ کے دربار کے بعد یزید کا حکم تھا ابن زیاد کو کہ پابہ سلاسل اس قافلے کو دمشق روانہ کیا جائے۔ دمشق کا قافلہ روانہ ہوا۔ صرف ایک مرد سید زین العابدین اور سیدہ کائنات کی تمام شہزادیاں تھیں۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ ہر قاتل فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے اپنی جگہ پر بے قرار تھا، اور یزید خبریں سن کر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آج میں دربار یزید میں دمشق کے دربار یزید کو پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت ہند یزید کی زوجہ تھی، جو بچپن میں ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ بہت بیمار ہو گئی، لا علاج نابینا ہو گئی۔ تو یہودی جو تھا وہ مدینے میں آیا، حضرت سلمان فارسی سے ملا۔ انہوں نے کہا کہ اس گلی میں جاؤ، اور تمہیں امیر المومنین کا پتہ بتایا کہ وہ مشکل کشاں ہیں، اور وہ تمہیں ضرور کوئی تمہاری اس بچی کا حل جو ہے وہ بتائیں گے۔ یہودی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آپ مشکل کشاں ہیں اور ہر مشکل کا علاج آپ کے پاس ہے۔ میری بیٹی کو لوگوں نے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ آپ کوئی ایسا کام بتائیں کہ میری بیٹی صحت یاب ہو جائے۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسین کو بلایا اور کہا، بیٹا ذرا پانی پہ ہاتھ لگا دیجئے۔ امام حسین نے پانی پہ ہاتھ مس کر دیا، اور امام علی نے کہا کہ یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پر جا کر ڈال دینا۔ یہودی نے کہا، نہ تو آپ نے اس پانی پر کچھ پڑھا اور نہ ہی آپ کے بیٹے امام حسین نے اس پانی پر کچھ پڑھا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ پانی میرے حسین کے بدن سے مس ہو گیا ہے، یہ شفا ہی شفا ہے، گھر جا کر بچی کے سر پر ڈال دینا۔ یہودی نے ایسے ہی کیا، بچی مکمل شفا یاب ہو گئی۔ بیٹی نے کہا، بابا میں امام حسین سے ملنا چاہتی ہوں۔ دونوں باپ بیٹی امام حسین کے پاس آئے اور ایمان لے آئے۔ امام حسین نے کہا، ایمان تو لے آئی ہو تو جا کر میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا، اگر ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھ لو۔ پھر وہ اتنی متاثر ہوئی حضرت زینب سے اور ان کی امام حسین کے گھر والوں سے کہ اس نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ بابا جان، میں اپنی ساری زندگی امام حسین کے گھر میں ایسے کنیز کے رہوں گی، خدمت کروں گی حضرت زینب کی۔ 23 سال تک وہ سیدہ زینب کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ جو تھے مدینہ آئے اور اپنے بیٹے کا نکاح ہند سے زبردستی کر کے لے گئے۔ اللہ کی حکمت کے راز اللہ ہی جانے۔ فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ اور یزید کے گھر میں حضرت ہند جب شام چلی گئی تو ہمیشہ مولا حسین کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ان کی ان کی اولاد کی خیر و خیریت کی بڑی خیر خواہ اور بڑے سچے دل سے امام حسین کو یاد کرتی تھی۔
ایک دن کسی نے ہند کو بتایا کہ تمہارا شوہر یزید باغیوں پر فتح ہوئی ہے، اور وہ باغی ان کے کٹے ہوئے سر اور ان کی جو قیدی خواتین ہیں وہ ساتھ ہیں، آج دربار یزید میں ان کی حاضری ہے۔ ہند نے کہا یزید سے کہ میرے لیے بھی تخت لگوا دینا، میں بھی تمہارے باغیوں کا نظارہ کروں گی۔ ہند تخت پر آ گئی، اس نے حجاب کیا ہوا تھا، لیکن نقاب جو تھا وہ باریک تھا۔ دور سے جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پر تو بی بی تڑپ گئی، کہا ام کلثوم دیکھو سامنے کون ہے۔ ام کلثوم نے کہا کہ یہ ہند ہے، وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ وہ تو پردے میں ہے اور ہم سب بے پردہ ہیں۔ ساری بیویوں نے ندامت سے اپنے سر جھکا لیے کہ ہند کا سامنا نہ ہو۔ ہند جب خواتین آگے چلیں کچھ تو ہند نے بی بی زینب سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سے شہر کی رہنے والی ہو؟ بی بی زینب نے کہا کہ ہم مدینہ کے شہر کے رہنے والی ہے۔ ہند یہ سن کر تخت سے ننگے پاؤں نیچے اتر آئی۔ بی بی زینب نے حیرت سے پوچھا کہ تم تخت سے نیچے ننگے پاؤں کیوں اتر آئی ہو؟ اس نے کہا میں امام حسین اور ان کے خاندان کی بہت عزت کرتی ہوں، میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، میں ان کی بہت تعظیم کرتی ہوں، میں ان کے دن رات ان کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی ہوں۔ کیا آپ مجھے مدینہ والوں کے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ بی بی زینب نے کہا ہاں پوچھو، کس کے بارے میں پوچھتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسین مدینہ میں رہتے ہیں، میں ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا اور پوچھا اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ ان کا بیٹا ابن سجاد غیرت کا پیکر۔ کہا اور کس کے بارے میں پوچھو گی؟ کہا ان کا بیٹا علی اکبر ہم شکل پیمبر۔ کہا اور کس کے بارے میں؟ ان کا بھائی ابن عباس۔ بی بی نے حیرت سے کہا کیا تم مولا حسین کی بہنوں کے بارے میں نہ پوچھو گی؟ ہند چلائی خبردار، جو مولا کی بہنوں کا ذکر کیا یہ شرابی یزید کا دربار ہے، میں ان کا یہاں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ سکینہ ہے، وہ رقیہ ہے۔ ہند تڑپنے لگی، کہنے لگی بی بی عباس کہاں تھے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا، دیکھ جو قیدی سامنے کھڑا ہے وہ سجاد ہے، اور وہ کٹے ہوئے شہیدوں کے سر رکھے ہیں، اور پہلا سر سید امام حسین کا ہے۔ ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی مجمع میں آ گئی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، روایت میں لکھا ہے کہ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا، اپنی ابا اتار کر ہند کے سر پر ڈالی اور کہا ہند تو نے یہ کیا کیا؟ تو بے پردہ مجمع میں آ گئی۔ ہند چلائی اے یزید، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، جس خاندان نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا تھا، تو انہیں بغیر پردے کے لے آیا۔ یزید جو تھا خاموش ہو گیا۔ اب امام سجاد جو تھے وہ خطبہ دینے کے لیے اٹھے تو ان کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو کہا زنجیر کھینچ کر کہا تم کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ اور تم خطبہ نہیں دو گے، قیدی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بی بی زینب کو جلال آ گیا، کھڑی ہو گئی کہ میں امامت کا دفاع کروں گی۔ یزید نے کہا آپ بیٹھ جائیں۔ بی بی نے کہا ویسے بی بی یعنی دیکھتی تھی شکل تو بات نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے مذاق میں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے اللہ کو کیسے پایا اپنے بھائی کے معاملے میں، کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو شکل نہیں دیکھتی تھی، قرآن کیا یا سے جواب دیتی تھی، کہتے تھے اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ تو بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے، اور وہ سچے پیارے صاف ستھرے دل والوں کو پسند کرتا ہے۔
اور اللہ سے نیک گمان ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اب غصے سے وہ تخت پہ تھا اوپر اور درباری سارے نیچے تھے، اس کی طرف دیکھ کر کہا اگر طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھا، تو مجھے نہیں روک سکتا۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ تجھے کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ تجھے ایمان دینے والے کون ہیں؟ تو درباری جو تھے اب انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ علیہ رسول کی حضرت علی کی بیٹی ہے۔ درباریوں نے کہا یزید انہیں خطبہ دینے دے۔ یزید نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے۔ جب یہ بولتے ہیں تو امیہ خاندان کی بہت مذمت ہوتی ہے۔ درباریوں نے کہا یہ تو بوڑھی عورت ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پابا زنجیر ہے، اسے خطبہ دینے دو۔ اب یزید تھا اور اس کے درباری یزید کو کہہ رہے تھے کہ خطبہ دینے دو۔ اب بی بی نے خطبہ شروع کیا۔ بی بی نے اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کی تسبیح و تعریف کے بعد کہا کہ اے اللہ کی قسم، یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں، حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دشمنوں کا مجمع تھا، یزید کی حکومت تھی، یزید کے سپاہی تھے، یزید کا حکم تھا، یزید کا سکہ تھا۔ عصمت ہے بی بی کی سلام۔ عصمت بی بی کے خطاب پر اور اس کی عصمت پر کہا اے یزید، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، اگر تیرے پاس اور ہمت ہے تو اور بھی زور لگا لے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ حسین ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہ ہوگا۔ اے یزید، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی، نہ تیرا شہر ہوگا، نہ تیری قبر کا نشان ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا کربلا کے شہیدوں کو سلام۔ اب جو لوگ تھے وہ بی بی کا خطبہ سن کر جو تھے وہ بہت متاثر ہوئے، اور ان کے محبت جو تھی وہ ان کے آل رسول کی جو تھی وہ ان میں یعنی محسوس کیا انہوں نے، اور کہا بڑی عظیم عورت ہے۔ اب جب بی بی اپنا حق منوا چکی تو اس نے کہا اصل تو امامت کا حقدار میرا بھائی ہے۔ کہا اے میرے سید سردار، اب تو خطبہ دے۔ یزید نے فوراً حکم دیا نہیں، یہ خطبہ نہیں دے گا۔ زینب نے کہا یہ دے گا۔ اس نے کہا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بی بی زینب جلدی سے بھاگ کر اپنے بھائی کی گردن پر اپنا سر رکھ دیا۔ کہا اے یزید، میں نے اپنے امام حسین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد میں ان کا خیال کروں گی، تو یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس بوڑھی کو بھی قتل کر دو۔ اب جو فضا آپ کی کنیز تھی وہ فوراً دونوں ہاتھ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہا اے یزید، میں نے سیدہ کائنات سے وعدہ کیا تھا کہ میرے جیتے جی زینب پر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ اس نے کہا اسے فضا کو بھی قتل کر دو۔ اب فضا کو قہر آیا اور اس نے درباریوں کی طرف منہ کر کے کہا او حبشی غلاموں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری خاندان کی بیٹی کو ایک شخص قتل کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ فوراً حبشی غلام جو تھے وہ 200 تلواریں لے کر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ کہا یزید، اگر تم نے ہماری خاندان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تو ہم بغاوت کر دیں گے ابھی اور اسی وقت۔ جب یزید نے پھر حکم دیا کہ تینوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب بی بی زینب کو جو تھا تڑپی، اور جب ان کا دل مصائب سے غم زدہ ہوتا تھا تو وہ مدینے کی طرف رخ کر کے اپنے نانا جان کو پکار کر فریاد کرتے تھے۔ کہا نانا جان، آج اماں کی کنیز کے لیے تو اتنے لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور نانا کی نواسی کے لیے نانا کی نواسی کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ یزید کے ظلم و ستم کی داستان سن کر اور بی بی کی فریاد سن کر تمام درباری جو تھے زار و قطار رونے لگے۔ یزید جو تھا وہ کھلا کر اس نے اعلان کر دیا، اس نے اعلان کیا کہ میں نے نہیں حسین کو مارا، شمر نے مارا ہے، ابن زیاد نے مارا ہے، ابن سعد نے مارا ہے۔ لرزہ خیز ہلاکت کا منظر آنکھوں کے سامنے آیا تو کانپ گیا، بار بار اپنا سینہ پیٹتا تھا، ہائے اس واقعے نے مجھے ننگے اسلام کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ میرے لیے دشمنی کی آگ جو سلگتی رہے گی۔ اگلے دن
اس نے یزید شام کے سرداروں کو بلایا اور اہل بیت کو جمع کیا، اور یزید نے شامی سرداروں سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اب ان اسیروں کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ نعمان ابن بشیر نے کہا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کرتے۔ یہ اس نبی کی نواسیاں ہیں جس کے نانا نے حاتم طائی کی قیدی بیٹی کو چادر اڑائی تھی۔ یزید نے حکم دیا اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں، تبرکات فاطمہ اور چادریں واپس کر دی جائیں، اور امام حسین کا سر مبارک حضرت زینب کے حوالے کر دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ساری سادات کے قیام گاہ سے آہ و بکا کی آواز آئی۔ یزید کے محل کی دیواریں ہل گئیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا، جا کر دیکھا سیدہ زینب بھائی کا سر گود میں رکھے اللہ سے اپنے بھائی کی بخشش کی اور درجات کی بلندی کی دعا کر رہی ہیں۔ اس درد انگیز آہ و فریاد سے یزید کے دل میں جو دہشت سمائی، عمر کے آخری حصے تک وہ دہشت نہ نکل سکی۔ اسے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ فریاد اگر دمشق کی در و دیوار سے ٹکرائی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ اس کے بعد یزید نے نعمان ابن بشیر کو کی سرکردگی میں یہ قافلہ جو تھا مدینے روانہ کر دیا۔ ابن بشیر جو تھے وہ نہایت رقیق القلب تھے۔ جو ہی قافلہ دمشق سے باہر نکلا تو امام سید سجاد کے پاؤں میں بیٹھ گئے اور کہا، سیدوں کے سردار، میں آپ کا غلام ہوں، خادم ہوں، آپ مجھے جیسے حکم دیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ آپ قیام کروں گا، آپ قیام کریں گے میں قیام کروں گا، آپ کوچ کریں گے آپ قیام کریں گا۔ حضرت زین العابدین جو تھے وہ وہیں سے کربلا واپس ہو گئے۔ شہدائے اہل بیت کو کے جو سر تھے ان کو وہاں پہ دفن کیا۔ حضرت زینب کی گود میں امام حسین کا سر مبارک تھا۔ مدینہ میں یہ خبر دوڑا دی گئی تھی کہ نبی زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ جو ہے آ رہا ہے، اور امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جعفر ابن طیار، ام سلمہ کی رقت آمیز کیفیت تاب سب سے باہر تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کربلا کے فریادی نانا جان کی تربت سے واپس لوٹے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خوابگاہ کچھ فاصلے پر تھی۔ امام حسین کے سر مبارک کو سیدہ فاطمہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ سلام بی بی عصمت، بی بی زینب کی عصمت کو سلام، ان کی جرت کو سلام، ان کی خطابت کو سلام۔ حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں ہے امیہ کا ایوان گرایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام شہید کاران کربلا پر اللہ کی کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل ہوں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے زوم میلاد کی تمام بہنوں پر، حاضرین اور ناظرین پر اپنی رحمتیں اور خصوصی برکتیں نازل فرمائے۔ یا اللہ اس پاک محفل کے صدقے ہم سب کے سب بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جن کی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، یا اللہ اس پاک محفل کے صدقے ان بچیوں کے نیک نصیب کھول دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ ہم ان کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو رکوع و سجود کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک کی تعلیم سے ہمارے گھروں کو روشن کر دے۔ یا اللہ یا میرے پاک پروردگار سب کی بگڑی بنا دے، سب کے بگڑے بچوں کو سنوار دے، سب کے گھروں کے حالات سنوار دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا
انکا انت السمیع العلیم بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔